على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ قرآن کریم کی جامع آیات میں سے ایک آیت ہے۔ کچھ مخصوص آیتیں ہیں جن میں قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ مجموعی طور پر بیان کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے جس میں قرآن کریم کی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک کے تمام مضامین کو جمع کیا گیا ہے۔ گویا کہ یوں کہا جائے اگر کہ اسلام کا خلاصہ اس آیت کے اندر پیش کر دیا گیا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اسی لیے جمعے کے خطبات میں یا عیدین کے خطبات میں آخری جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کے جامع ہونے کی وجہ سے اس آیت کو پڑھنے کا معمول ہے، اور بہت ساری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ کفار مکہ اس آیت کی جامعیت کو تسلیم کرتے تھے، باوجود اس کے کہ نبی علیہ السلام کے وہ مخالف تھے، اسلام کے مخالف تھے، لیکن اس آیت کی جامعیت کو وہ لوگ تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ایک واقعہ اس سلسلے میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی ابتداءً دعوت دی، وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، ان تک دعوت پہنچی تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ بتایا کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پیش کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ چونکہ بڑے آدمی ہیں، سردار ہیں، اس لیے آپ خود نہ جائیں، البتہ تحقیق حال کے لیے کسی کو بھیج دیں۔ تو حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کو اپنے قبیلے سے متعین فرمایا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر کے معلوم کریں کہ نبی علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ یہ دو لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال کیے، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا ہے۔ یہ دو سوال تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں حضرات نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سا جواب دونوں سوالوں کا دیا۔ پہلا جواب من انت، تم کون ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا نسب بیان کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نسب بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا میں محمد بن عبداللہ، میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ دوسرا جو سوال تھا ما انت، آپ کیا ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دیا، اور اس کے بعد یہ آیت آقا علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ان دونوں حضرات نے جب آیت کو سنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ درخواست کرتے رہے، تلاوت کی، اور نبی علیہ السلام ان کی درخواست پر بار بار اس آیت کو تلاوت فرماتے رہے۔ ان حضرات نے اس آیت کو یہیں پر حفظ کیا اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں واپس گئے۔ سردار نے ان کو بلایا، حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گفتگو فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ سوال کیے تھے اور ہمارا منشا یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے بارے میں گفتگو نہیں فرمائی بلکہ مختصر سا جواب دیا۔ لیکن ہم نے پھر مکہ المکرمہ میں تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو بڑے عالی نسب ہے، ان کا جو نسب ہے بڑا اعلیٰ ہے مکہ المکرمہ میں۔ اس کے بعد یہ آیت ان لوگوں نے تلاوت کی۔ حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا، فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچے نبی ہے، اس لیے کہ مکارم اخلاق کی انہوں نے دعوت دی ہے، اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیے ہے۔ پھر اپنے تمام قبیلے والوں کو انہوں نے جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو تم جلد اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں تم سے آگے بڑھ جائیں۔ انہوں نے اسی وقت میں اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور ان کا خود بیان یہ ہے کہ میں ابتداءً اسلام کے اندر داخل تو ہو گیا تھا لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی داخل ہوا تھا،
یعنی اسلام دل کے اندر میرے نہیں بیٹھا ہوا تھا، بس عام ماحول چونکہ بن رہا تھا اسلام کے اندر داخل ہونے کا تو میں بھی داخل ہو گیا۔ پھر اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت میرے سامنے تلاوت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن کر کے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت اسلام میرے دل میں گھر کر گیا اور میں نے اسی وقت دل سے پھر دوبارہ اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو طالب آقا علیہ السلام کے جو چچا ہیں، اگرچہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن ان کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی ہے آپ کے چچا کے سامنے، اور یا ایک روایت یہ ہے کہ کچھ کفار مکہ تھے، یہ آپ کے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے بتایا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ فلاں فلاں دعوتیں دیتا ہے اور ان چیزوں کی بھی دعوت دیتا ہے، اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی کہ تمہارا جو بھتیجا ہے وہ ان چیزوں کی دعوت دے رہا ہے۔ ابو طالب نے سن کر کے فرمایا کہ لوگوں تم فوراً ان کا اتباع کرو، اس لیے کہ مکارم اخلاق کے جس معیار پر میں نے محمد کو دیکھا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ آیت پیش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے جو مکارم اخلاق اس کے اندر پیش فرمائے ہیں وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اسلام کا بڑا جامع نظام ہے اور قرآن کریم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ مغز ہے جو اس آیت کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق ایک روایت اور ہے کہ ولید بن مغیرہ جو نبی علیہ السلام کا سخت دشمن تھا، آقا علیہ السلام نے یہ آیت اس کے سامنے تلاوت کی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھتیجے ذرا دوبارہ تلاوت کرو، نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ تلاوت کی، پھر تیسری مرتبہ اس میں درخواست کی، آقا علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ اس آیت کو تلاوت کیا۔ اب چونکہ یہ اسلام کا پکا دشمن تھا، اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ یہاں سے ہٹ کر کے فوراً اپنے لوگوں کی مجلس میں گیا اور اپنے لوگوں کو جمع کر کے اس نے آیت تلاوت کی، اور اس کے بعد میں کچھ الفاظ اس نے اس آیت کے متعلق کہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً، کہنے لگا کہ اس آیت کے اندر جو شیرینی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ میں نے کسی اور کے اندر نہیں دیکھا۔ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطُلَاوَةً، کہ اس آیت کے اندر ایک نور ہے جو پھوٹ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں بہت سارے الفاظ ہیں اس ولید بن مغیرہ کے جو اس آیت کے متعلق اس نے کہے ہیں۔ وَإِنَّ أَعْلَاهَا لَمُثْمِرَةٌ وَإِنَّ أَصْلَهَا لَمُورِقٌ، کہ اس کی جو اصل ہے وہ بڑی سایہ دار ہے، پتوں والی ہے، اور اس کی جو بلندی ہے، جو شاخیں ہیں، وہ بڑی پھل دینے والی ہے۔ آخر کا جو اس کا جملہ ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کفار مکہ بھی خود اس آیت کی جامعیت کے معترف تھے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اس آیت کی جامعیت کے تعلق سے شہادت یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر مختلف ابواب باندھے ہیں، اور باضابطہ اس آیت کے متعلق ایک مستقل ایک باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باب قول اللہ عز وجل ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، پھر پوری آیت انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو اس کی شہادت جو ہے اس کے عظیم ہونے کی اور مضامین کے اعتبار سے جامع ہونے کی یہ بھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قریبوں کے حقوق ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء، اور اللہ روکتا ہے برائیوں سے، بے حیائی سے، والمنکر، بری باتوں سے، والبغی، اور ناپسندیدہ یا ظلم سے، یعظکم، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ 6 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم فرماتا ہے۔ عدل کے معنی آتے ہیں برابری کرنا، وہ کسی بھی چیز کے اندر برابری ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے اس کا ایک مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر عدل سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر اور باطن دونوں برابر ہو جائے، یعنی جیسا آدمی کا ظاہر ہے، عام مجالس کے اندر آدمی اپنے آپ کو جتنا نیک دکھلاتا ہے،
باطن کے اندر بھی وہ اتنا ہی نیک ہو، اندر سے اتنا ہی نیک ہو. یہ نہ ہو کہ ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، اور خلوت اور جلوت آدمی کی دونوں برابر ہو جائے. عام مجلسوں میں جیسے اعمال آدمی پیش کرتا ہے، تنہائی کے اندر بھی ویسے ہی اعمال پیش کرے. یہ ہے عدل. اس کے مختلف معنی بھی کیے جا سکتے ہیں نسبت کے اعتبار سے، کہ جب عدل کی نسبت بدل جائے تو اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر عدل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جب عدل ہو تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھے، اپنے نفس پر اور اپنی تمام خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کرے، ناراض کرنے والے اعمال نہ کرے. یہ عدل ہے. ایسے ہی عدل جب اپنے نفس کے تعلق سے ہو تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفس کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم نہ دے جو خلاف شریعت ہے، یا نفس کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرے. ایسے ہی عام انسانوں کے ساتھ میں عدل کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ عام انسانوں کی خیر خواہی کا طالب رہے، ہمیشہ کوشش کرتا رہے کہ لوگوں کے ساتھ میں بھلائی اور احسان کا معاملہ کرے. کسی بھی طرح سے چھوٹی یا بڑی چیزوں میں اپنے اعمال کے ذریعے سے یا اپنی گفتگو کے ذریعے سے عام انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ عدل. والاحسان، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے احسان کا. عدل کے معنی ہے برابری، اور احسان جو ہے یہ اس سے آگے درجے کی چیز ہے. کسی آدمی نے آپ کے اوپر ظلم کیا تو قرآن کریم میں حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنا ظلم سامنے والے نے کیا ہے آپ اتنا ظلم اس پر کر سکتے ہیں. جیسے کہ آخر میں آیت آئے گی، نبی علیہ السلام کو غزوہ احد کے موقع پر حکم دیا گیا تھا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جتنا کافروں کی طرف سے تم کو ستایا گیا، اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے. یہ عدل کہلاتا ہے. آپ کا کسی کے اوپر کوئی قرض ہے یا آپ کے اوپر دوسرے کا قرض ہے، جتنا دوسرے کا قرض آپ کے اوپر تھا اتنا آپ نے ادا کر دیا، یا آپ کے اوپر جتنا دوسرے کا تھا آپ نے ادا کر دیا، جتنا دوسرے پر آپ کا تھا اس نے ادا کر دیا پورا پورا. یہ عدل ہے. آپ کو کسی سے مطالبہ کرنا تھا، مکمل آپ نے وصول کر لیا. دوسرے کا آپ کے اوپر چاہیے تھا، اس نے بھی مکمل وصول کر لیا. یہ عدل کہلاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کا حق ادا کریں تو مکمل ادا کریں. دوسرے کے حقوق آپ کے اوپر ہوں تو مکمل طور پر ادا کریں، اور جب اپنے حقوق کو وصول کرنے کا مسئلہ ہو تو اس میں نرمی کریں، رحم دلی کریں، اور کچھ کم کر کے وصول کر لیں. یہ احسان کہلاتا ہے. تو اگر برابری کے ساتھ ہو تو عدل کہلاتا ہے، اور اپنی جانب سے اپنے حق میں کمی کر دینا اور دوسرے کے حقوق کو مکمل طور پر ادا آپ کریں تو یہ احسان کہلاتا ہے. دوسری چیز ہے والاحسان. اللہ تعالیٰ احسان کا حکم فرماتا ہے. یا عدل جو ہے وہ ظاہری چیزوں کے متعلق ہے اور احسان باطنی چیزوں کے متعلق ہے، یعنی ظاہر بھی آدمی کا اچھا رہے اور باطن بھی آدمی کا اچھا رہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا. تیسرا جو حکم دیا گیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا. اعطاء کے معنی میں ہے یعنی ادا کرنا. حقوق مالیہ ہوں یہ بھی اس کے اندر ہے، یعنی مال و دولت دینے کا مسئلہ ہے. کسی کی خبرگیری مال کے حساب سے ہے تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اور مال کے علاوہ دیگر حقوق ہیں یہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. کوئی بیمار ہے مثال کے طور پر، اس کی مزاج پرسی کرنا یہ بھی اس بیمار کا ایک حق ہے، وہ رشتہ داروں میں سے ہے تو یہ بھی ہے. یا کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی اس کا حق ہے. تو ان چیزوں کو آدمی ادا کرتا رہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا اللہ حکم فرماتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، تین چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا. اللہ منع فرماتا ہے فحشاء سے، بے حیائی سے. فحشاء کہتے ہیں ایسی برائی کو جس کا برا ہونا بالکل ظاہر ہو، عام لوگ بھی اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ زنا سے بھی کیا ہے، چونکہ زنا ایسی برائی ہے کہ ہر قوم اس کو برا سمجھتی ہے. والمنکر، اور بری باتوں سے. منکر اس برائی کو کہا جاتا ہے جس کے برا ہونے پر تمام ائمہ، تمام علماء کرام اور تمام احادیث جو ہے متفق، یعنی علماء کا ذرہ برابر اس میں اختلاف نہ ہو اس کے حرام ہونے میں یا اس کے غلط ہونے میں. اس کو کہا جاتا ہے منکر. اسی لیے
ائمہ کرام کا جن مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی اجتماعی وہ مسائل نہیں ہوتے بلکہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں آپ دیکھیں گے شوافی کا کچھ اور مسلک ہے، ہمارا کچھ اور مسلک ہے۔ سعودی عربیہ میں آپ جائیں گے تو کوئی اور طریقہ نماز کا چل رہا ہے، یہاں آئیں گے کوئی اور طریقہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، ان اعمال کو منکر نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ تمام علماء اس پر متفق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے، شوافی کا یہاں ہے کہ ناف کے اوپر سینے کے قریب میں ہاتھ باندھے جائیں گے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں سینے پر ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں، لیکن ہم اس کو منکر نہیں کہیں گے کہ یہ امر منکر ہے، نہیں، اس لیے کہ منکر کہتے ہیں جس پر تمام علماء متفق ہو جائیں، اور یہ جو مسائل ہیں ان پر علماء متفق نہیں ہوتے، کسی کی کچھ رائے ہوتی ہے، کسی کی کچھ رائے ہوتی ہے۔ تو منکر ایسی بری چیز کو کہا جائے گا جس پر علماء متفق ہو۔ والبغی، اور ظلم، کسی بھی طرح کا ظلم ہو سکتا ہے۔ آدمی ہاتھوں کے ذریعے ظلم کر رہا ہے، یہ بھی ہے، مال کے ذریعے ظلم کر رہا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے۔ کسی کا حق ہمارے اوپر چاہیے، ہم اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ مالی حقوق ہے، وہ نہیں ادا کرتے تو یہ بھی ظلم ہے، یا جسمانی کسی کے حقوق ہے، معاشرتی حقوق ہے، اخلاقی حقوق ہے، کسی بھی طرح کا کوئی حق ہو، اگر ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ تو یہ چھ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور 3 چیزیں نہ کرنے کی ہیں۔ پہلی چیز عدل ہے، دوسری چیز احسان ہے، تیسری چیز قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ چیزیں کرنے کی ہے۔ اور فحشاء، منکر اور بغی، ان 3 چیزوں سے پرہیز کرنا، یعنی جو ظاہری برائیاں ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا، اور جو بظاہر برائی نہیں ہے لیکن علماء ان کی برائی پر متفق ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اور بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آتی، اب ہم سوچتے ہیں کہ اس کے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر علماء کسی چیز کی برائی پر متفق ہیں تو وہ برائی ہی مانی جائے گی۔ صرف ہماری عقل اگر اس کو جائز قرار دے، ہماری عقل اس کو صحیح قرار دے، تو ہماری عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ شریعت میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی اپنی عقل سے فیصلے کرے، بلکہ جن چیزوں کو قرآن کریم میں یا حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا، ان تمام چیزوں کو علماء کی آراء کے سپرد کیا گیا ہے۔ جیسے کہ پیچھے آیت آئی تھی اور میں نے بتلایا تھا کہ ترتیب وار قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اجماع اور قیاس، یہ 4 چیزیں ہیں جو شریعت میں حجت ہیں۔ ابتداءً قرآن ہے، دوسرے حدیث ہے، اور تیسرے اجماع ہے۔ علماء جس چیز پر اتفاق کر لیں، اس کے جائز ہونے پر کر لیں تب بھی، اس کے ناجائز ہونے پر کر لیں تب بھی، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر ایک متباحر عالم جو ہے، جو قرآن و حدیث کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس میں گہری دسترس اس کو حاصل ہو، وہ اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو یہ بھی احادیث کی نظروں میں اور قرآن کریم کی روح سے بالکل معتبر ہے اور شرعی حجت ہوتا ہے۔ لہذا اپنی عقل کو ہر جگہ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر علماء نے کسی چیز کے حرام ہونے پر یا کسی چیز کے ناجائز ہونے پر اتفاق کر لیا تو وہ ناجائز۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا جی قرآن سے حدیث پیش کرو اور حدیث سے دلیل پیش کرو۔ ظاہر ہے علماء کا جو اتفاق ہے وہ قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہی ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا کہ اپنی عقل سے کر لے۔ ہاں، ہم جیسوں کی عقلوں میں وہ چیز نہ آئے یہ الگ بات ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کی دلیل علماء ہمارے سامنے بیان کرتے پھر، اس لیے کہ دلیل اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے جو دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا۔ اگر ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں تو پھر ہمارے سامنے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دوسری جو چیز ہے جس سے منع کیا گیا وہ منکر ہے، اور تیسری چیز ہے بغی، یعنی کسی بھی طرح کا ظلم۔ یعظکم، اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر۔ جب تم کوئی وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب پختہ عہد تم کر لو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اپنی قسموں کو نہ توڑو، بعد توکیدہا، ان کو پختہ کر لینے کے بعد۔ آدمی جب قسم کھاتا ہے اور کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی قسم کھا کر اپنے وعدے کو پختہ کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس وعدے کو توڑ دینا یہ بہت بڑے گناہ کا باعث ہے۔ ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ آدمی نے قسم نہیں کھائی اور وعدہ کر لیا صرف، تو ظاہر ہے وعدہ خلافی یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے،
اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کی پشت پر، کمر پر ایک جھنڈا گاڑ دے گا جو علامت اور نشان ہوگا اس بات کا کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں، اور بڑی رسوائی وہاں پر ہوگی۔ ہاں البتہ دنیاوی اعتبار سے وعدہ خلافی کرنے پر کوئی سزا دنیا میں مقرر نہیں کی گئی ہے، صرف گناہ کا معاملہ ہے۔ ایک یہ کہ آدمی قسم بھی کھا لے اور قسم کھانے کے بعد پھر توڑتا ہے تو اس پر کفارہ متعین کیا گیا ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم اپنی قسموں کو نہ توڑو ان کو پختہ کر لینے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو اس پر گواہ بھی بنا چکے ہو، یعنی اللہ کی قسمیں کھا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام